بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج ہماری نحو کی 17ویں کلاس ہے اور اس میں ہمارا جو 15 کلاس نمبر 15 سے جو سبق جاری ہے وہی چل رہا ہے، جس میں ہم وجوہ اعراب کے لحاظ سے اس میں معرب کی 16 اقسام کو پڑھ رہے ہیں۔ پہلی 15ویں کلاس میں 3 اقسام کو پڑھ لیا تھا، مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح اور جمع مکسر منصرف۔ ان کے اعراب ایک جیسے تھے اس لیے ان تینوں کو ایک ساتھ لے لیا، اور وہ اعراب یہ تھے کہ حالت رفعی ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ اور حالت جری کسرہ کے ساتھ، بالکل آسان تھے۔ اس کے بعد آیا جمع مؤنث سالم، جو الف تا کے بعد سے ختم ہوتا ہے، مسلمات، اسی طرح صالحات اور مؤمنات۔ تو یہ ایسے جتنے بھی اسما ہوں گے وہ اس کی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ ہوگی، حالت نصبی اور جری کسرہ کے ساتھ ہوگی، اس پر فتح نہیں آتا۔ تیسرا آپ کو بتایا تھا 6 نام پانچواں آپ کو بتایا تھا غیر منصرف، جس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا، اس کی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ ہے اور حالت نصبی اور جری فتح کے ساتھ ہے، کیونکہ کسرہ نہیں آتا تو محل جر میں بھی فتح ہی لگائیں گے۔ اور اس کے بعد چھٹا ہم نے پڑھا تھا اسماء ستہ مکبرہ موحدہ، جبکہ یا متکلم کے غیر کی طرف مضاف ہوں، ابن اخن ہمن، وہ سارا چیپٹر تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا۔ اور اس کی حالت رفعی واو کے ساتھ تھی ابو ہریرہ، حالت نصبی الف کے ساتھ تھی ابا ہریرہ اور حالت نصبی یا کے ساتھ تھی ابی ہریرہ۔ اس پر اعراب بالحروف جاری ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ جو اس سے پچھلی 5 اقسام تھی اس پر اعراب بالحرکت تھے۔ اب ہم 6 اقسام کا بیان ان 2 کلاسز میں ہو گیا، اب یہ تیسری کلاس ہے وجوہ اعراب پر، اور اس میں ہم 3 مزید ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس میں معرب ایک ہے تثنیہ۔ تثنیہ آپ کو پتہ ہے کہ جو 2 افراد پر بولنے کے لیے یا 2 چیزوں پر بولنے کے لیے بنایا جاتا ہے، اور وہ واحد کے آگے الف اور نون لگانے سے بنتا ہے۔ جیسے میں کہوں رجل، رجل کا مطلب ایک آدمی، مجھے تثنیہ بنانا ہے تو پلس الف اور نون کر دوں کسرہ والا، تو یہ بن جائے گا رجولانی، رجولانی۔ اور اگر کتاب ہے تو یہ ایک کتاب ہے، 2 کتابیں ہوں تو الف اور کسرہ والا نون بڑھا دوں تو یہ کتابانی، کتابانی ہو جائے گا۔ یہ مذکر کے الفاظ تھے، الف اور نون بڑھا دیا۔ مؤنث کا لفظ ہوگا طالبۃن، طالبۃن ایک طالبہ، اس پر الف اور نون کسرہ والا بڑھا دیں گے تو یہ بن جائے گا طالبتانی، 2 طالبات۔ تو یہ الف نون پر ختم ہونے والے ہوتے ہیں، ان کو تثنیہ کہا جاتا ہے، 2 افراد پر یا 2 چیزوں پر بولنے کے لیے ان کو بنایا ہوتا ہے۔ دوسرا کلا اور کلتا، یہ 2 کلمات ہیں، کلا اور کلتا، اس کا مطلب ہوتا ہے دونوں۔ اور یہ والے اعراب جو ہم ذکر کرنے لگے ہیں ابھی، یہ کلا اور کلتا مضاف ہوں اور ضمیر کی طرف مضاف ہوں، یعنی ان کے بعد جو ہے پروناؤن ہونا چاہیے، تب یہ والے اعراب جاری ہوں گے۔ اور یہ تثنیہ نہیں ہے، لیکن تثنیہ کے ساتھ اس کو ملایا جاتا ہے اس لیے کہ اس کا مطلب ہے دونوں، تو 2 والا معنی اس کے اندر آ رہا ہے، تو اس لیے اس کو تثنیہ کے ساتھ ملایا ہے۔ تو اس کو ملحق بالتثنیہ کہتے ہیں، کہ تثنیہ کے ساتھ ملایا ہوا، لاحق کیا ہوا۔ پھر تیسرا جس کے اعراب تثنیہ جیسے ہوتے ہیں وہ اثنانی اور اثنتانی ہے، ان دونوں کا مطلب 2 ہوتا ہے، یہ مذکر کے لیے، یہ مؤنث کے لیے ہے، اثنانی اثنتانی۔ تو اب یہاں جب یہ کلمات آپ کو نظر آئیں گے تو یہ تثنیہ تو دنیا میں جتنے بھی واحد ہیں اس کے ساتھ الف لام، الف اور نون کسرہ والا لگائیں گے تو وہ تثنیہ بن جائے گا، وہ تو بے شمار بن سکتے ہیں، وہ آپ شکل سے پہچان لیں گے۔ اور یہ فکس الفاظ ہیں، کلا کلتا نظر آئے گا فوراً پکڑ لو گے، اس کے بعد پروناؤن ہوگا تو یہ والا سلوک کرنا ہے جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اور اثنانی اور اثنتانی یہ بھی 2 فکس الفاظ ہیں، یہ بھی آپ یاد کر لیں گے تو اس کو تثنیہ کے ساتھ اس کے اعراب ہوں گے۔ یہ ان لمیٹڈ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر واحد کے جب آپ تثنیہ بنانے جائیں گے تو الف نون کے ساتھ آپ بنا لیں گے، تو تثنیہ کا کلمہ یہ 2 چیزوں یا 2 افراد پر بولنے کے لیے بناتے ہیں، اور بہت سارے ہو سکتے ہیں، اور یہ فکس ہیں۔ اس میں ایک کنڈیشن یہ بھی آ گئی کہ مضاف بھی ہونے چاہیے اور آگے مضاف الیہ ضمیر ہی ہو اور کوئی چیز نہ ہو، اور یہ اکیلے بھی استعمال ہوں گے تو تثنیہ والے ہی اعراب جاری ہوں گے۔ اب اعراب کیا جاری کرنے کہ تثنیہ کلا کلتا اثنانی اثنتانی محل رفع میں آ جائے، حالت رفعی میں ہو، تو ان کے اعراب الف ما قبل مفتوح ہوں گے، یعنی اس طرح اس شکل پر آئے گا کہ الف ہوگا اور اس سے پہلے
فتح ہوگا. جیسے یہاں دیکھیں جاء رجلانی، یہ اس نون کو کاؤنٹ نہیں کریں گے، رجل پہ ختم ہو گیا. الف یہ نون جو ہے وہ بعض اوقات بعض صورتوں میں گر بھی جاتا ہے، آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا. تو یہ الف جو ہے اس میں یہ ایکچول تثنیہ کو ظاہر کرتا ہے، ٹو کو. تو جاء رجلانی، تو اس لیے یہ آخر تصور ہوتا ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ معرب کلمے کا آخر، تو آخر تو نون ہے، تو یہ آخر نہیں ہے، یہ گر بھی جاتا ہے بعض اوقات. تو گرنے والی چیز آخر نہیں بنے گی بلکہ یہ آخر بنے گا. تو الف سے پہلے فتح، تو یہ جب الف سے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس لیے کہ نون پہ ختم ہو رہا ہے اور اس سے پہلے فتح ہے. تو دیکھ لیں الف اور نون سے پہلے کسرہ ہے، تو یہ لہٰذا اس کی شکل بتا رہی ہے کہ یہ تثنیہ کا لفظ ہے. اس وقت محل رفع میں آ رہا ہے. کیسے پتہ چلا؟ یہ جاء فعل ہے اور یہ اپنا فاعل مانگ رہا ہے، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، لہٰذا اس شکل پر لکھیں گے جاء رجلانی وکلاہما. جاء کلاہما، جگہ کم ہونے کی وجہ سے جاء میں نے دوبارہ یہ 3 بار جملہ نہیں لکھا. جاء کلاہما، آ گئے وہ دونوں. وجاء کلتاہما، آ گئی وہ دونوں عورتیں. تو کلا اور کلتا کا مطلب دو ہے. کلا آدمی کے لیے، مذکر کے لیے، اور کلتا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اب یہ دیکھیں دونوں کے ساتھ ضمیر آ رہا ہے، تو یہ الف ما قبل مفتوح، دیکھیں کلا کلتا، یہ الف اور اس سے پہلے ہما تو ضمیر ہے، یہ الف پر اینڈ ہو رہا ہے اور اس سے پہلے زبر ہے. اور یہاں پر بھی کلا یہ اصل لفظ ہے اور اس میں الف سے پہلے زبر ہے. تو حالت رفعی الف ما قبل مفتوح، یہ حالت رفعی ہے. اور حالت نصبی اس کی بنے گی یا ما قبل مفتوح، یعنی یا ہوگا آخر میں اور اس سے پہلے فتح ہوگا. رأیتو، میں نے دیکھا، فعل اور فاعل آ گیا. رجلینی رجلانی رجلینی، یہ الف دیکھیں تبدیل ہو گیا یا میں. تو یہاں پر بھی اعراب بالحروف آ رہے ہیں کہ یہ الف جو ہے وہ یا میں بدل رہا ہے. رأیت رجلینی رجلینی، رأیت کلیہ، میں نے دیکھا 2 مردوں کو. رأیت کلیہما، میں نے دیکھا ان دونوں کو. رأیت کلتیہما، میں نے دیکھا ان دونوں عورتوں کو. تو اب دیکھیں یہاں یہ رجلی رجلانی رجلینی تبدیل ہو رہا ہے. تو یہ معرب کلمہ ہے اور یہاں پر محل کی وجہ سے اس کے اعراب بدل رہے ہیں، اور اس پر عمل کرنے والا یہ رأیتو ہے، یہاں پر اس پر عمل کرنے والا یہ جاء فعل ہے. یہاں یہ فاعل بن رہا ہے، محل رفع میں آ رہا ہے، لہٰذا اس شکل پر لکھا ہوا ہے. یہاں یہ مفعول بہ بن رہا ہے، لہٰذا اس صورت میں لکھا ہوا ہے. اس کا ترجمہ بھی ہے 2 آدمی، اور اس کا بھی ترجمہ 2 مرد ہے، 2 آدمی کی بات ہو رہی ہے. لیکن چونکہ مقام پر فرق پڑ رہا ہے، لہٰذا مقام کی وجہ سے ان کی شکلیں تبدیل ہو رہی ہیں. یہاں پر بھی یہ محل حالت جری اور حالت نصبی اور جری ایک جیسی ہوتی ہے، یا ما قبل مفتوح. تو پھر سوال دوبارہ یہاں پہ کھڑا ہو جائے گا کہ پھر ہم فرق کیسے کریں گے؟ تو یہاں دیکھیں حالت جری سے پہلے با حرف جر ہے، وہی بتا رہا ہے کہ یہ محل جر ہے. اور یہاں پر اب یہ تثنیہ کا صیغہ رجلینی کتابینی قلمینی مسجدینی، اس طرح سے عالمینی یوں لکھا ہوا آئے گا، یا اور اس سے پہلے فتح. کلیہما و کلتیہما، تو یہ تثنیہ کے جتنے بھی صیغے ہیں بے شمار. اور کلا اور کلتا جبکہ اس کے بعد پروناؤن لکھا ہوا ہو، ضمیر یہ مضاف ہو رہے ہیں اور ضمیر ہی کی طرف مضاف ہو رہے ہیں، اور اسنانی اسنتانی جب آپ کو نظر آئیں تو ان کی حالت رفعی الف ما قبل مفتوح ہے، اور حالت نصبی اور جری یا سے پہلے نصب ہے یا ما قبل مفتوح. یہ تینوں کے اعراب ایک جیسے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 7 ہو گئے، یہ 8 ہو گئے اور یہ 9 ہو گئے. یہاں تک جو ہے 9 ہم نے پڑھ لیے، اور پھر یہ آ گیا 10واں، یہ 11واں ہو گیا اور یہ 12واں ہو گیا. 16 میں سے انشاءاللہ آج 12 مکمل ہو جائیں گے. تو 10واں ہے جمع مذکر سالم. جمع واحد نہیں ہے، تثنیہ نہیں ہے، جمع ہے. مذکر ہے، مؤنث کے لیے نہیں بولا جائے گا. سالم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جمع بناتے وقت واحد کا وزن سلامت رہے، اس کو سالم کہتے ہیں. جیسے مسلمن، یہ واحد ہے مذکر کے لیے، اور اس میں واو نون پلس کر دیں گے تو مسلمون، تو واحد کا وزن اپنی جگہ پر باقی ہے، تو اس کو جمع مذکر سالم کہیں گے. دوسرا اسی سے ملتا جلتا فوٹو ہوتا ہے، یعنی تصویر شکل ملتی ہے. عشرونہ تا تسعونہ، عشرونہ کا مطلب ہوتا ہے یہ دہائیاں ہوتی ہیں، ٹینز، جو 20 30 40. عشرونہ 20،
ثلاثون 30، اربعون 40، خمسون 50، ستون 60، سبعون یہ 70، ثمانون 80 اور تسعون 90۔ تو یہ والے جو ورڈ ہیں ان کی شکل بھی اس سے ملتی جلتی ہے، لہٰذا ان کو جمع مذکر سالم کے ساتھ ملا دیا۔ حالانکہ نمبرز میں مذکر مؤنث کا کوئی تصور نہیں ہوتا، لیکن ان کو صورتاً مماثلت کی وجہ سے عرب وہی اعراب پڑھتے ہیں جو جمع مذکر سالم پر پڑھتے ہیں، لہٰذا ان کو اس کے ساتھ ملایا۔ اور الو جو ہے یہ ذو کی جمع ہے۔ ذو ہم نے وہاں پر پڑھ لیا اسماء ستہ میں، جب وہ واحد آ رہا تھا تو وہ وہاں تھا، اور الو جو ہے یہ اس کی جمع ہے، بالکل چینج ہے، اس میں ذال واو آ ہی نہیں رہا، بالکل چینج جمع ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے جیسے امراۃن جو ہے وہ ایک عورت کو کہتے ہیں امراۃن، اور اس کی جمع نساء آتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں لفظوں کا بالکل حروف تو علیحدہ علیحدہ ہیں، لفظ کی شکل ہی الگ ہے، لیکن یہ واحد ہے اور یہ جمع ہے، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں ذو ہم نے پڑھ لیا اسماء ستہ میں، وہ واحد تھا والا، اور یہاں پر والے، تو یہ بھی جب آئے گا تو اس کو بھی، اس کی بھی شکل جو ہے اسی طرح کی بنے گی، لہٰذا اس کے اعراب بھی اسی طرح کے ہوں گے۔ اعراب کیا ہوں گے؟ جب یہ جمع مذکر سالم، یہ دہائیاں اور الو والا لفظ یہ فکس ہے، یہ 9 دہائیں عشرونہ، تو یہ 10 دہائیاں ہیں، 20 سے لے کر شروع ہو رہے ہیں، 10 کو شامل نہیں کیا، وہ عشرہ ہوتا ہے، اس میں اونا اونا والا ساؤنڈ نہیں ہوتا، واو نہیں ہوتا، عشرہ۔ تو جو یہ مسلمون، اونا، مشرکون، مؤمنون، صالحون، اونا اونا والا ساؤنڈ آتا ہے نا، تو یہ ان میں آتا ہے، ان دہائیوں میں، تو 10 نکال دیا اس میں، اس کو عشرہ کہتے ہیں، عشرہ مانے 10، تو اس میں جو اونا اونا والا ساؤنڈ نہیں ہے تو وہ اس کے ساتھ نہیں ہے، لہٰذا 20 سے شروع ہو رہا ہے، عشرون، ثلاثون، اربعون، یہ تسعون تک۔ اور الو، اب جب ان کے اعراب ہوں گے تو محل رفع میں اگر ان میں سے کوئی لفظ آ جائے گا تو واو ما قبل مضموم اس طرح لکھا ہوگا، جیسے مسلمون، یہ نون تو کبھی گر جاتا ہے تو اس لیے اس کو آخر نہیں قرار دیں گے، یہ نون بلکہ یہ آخر ہے، اور اس سے پہلے دیکھیں ضمہ آ رہا ہے، واو ما قبل مضموم۔ عشرون، واو ما قبل مضموم، اس کو چھوڑ دیں۔ الو، یہ واو ما قبل ضمہ ہے۔ الو مالن، مال والے۔ حالت نصبی اور جری، یا ما قبل مکسور، یا سے پہلے کسرہ ہوگا، مسلمین، مسلیمی، می، مو اور می، یہ واو جو ہے وہ یا سے بدل گیا، اعراب بدل گئے، اور اعراب بالحروف ہیں، یہاں پر حروف تبدیل ہو رہے ہیں، یہاں پر بھی حروف تبدیل ہو رہے ہیں، الف یا سے تبدیل ہو رہا ہے، یہاں پر بھی واو جو ہے وہ یا سے تبدیل ہو رہا ہے، تو اعراب بالحروف تبدیلی ظاہر کر رہے ہیں معرب کلمے کی کسی عامل کی وجہ سے، لیکن حروف کے بدلنے کے ذریعے، تو اعراب بالحروف ہے۔ تو بہرحال اس کی حالت نصبی اور جری یا ما قبل مکسور ہوگی۔ جیسے اگر ہم جملے میں نے نہیں لکھے، میں یہاں لکھ دیتا ہوں، جاء مسلمون، آئے مسلمان، بہت سے مسلمان آ گئے، 2 سے زائد، جاء مسلمون وعشرون، ایسے ہی لکھ رہا ہوں، اور 20، وَأُولُو مَالٍ، وَأُولُو مَالٍ، اور مال والے آئے بہت سے مسلمان مرد، اور 20 آگے مضاف الیہ اس کا آئے گا، لیکن ابھی جملہ چھوٹا کرنے کے لیے ایسے ہی لکھ دیا، اور اولو مالن، مال والے۔ تو یہاں دیکھیں واو ما قبل مضموم، واو ما قبل مضموم، یہاں بھی واو ما قبل مضموم، یہ حالت رفعی میں لکھا ہوا ہے۔ حالت نصبی، رأیت، میں نے دیکھا، مسلمین، اب دیکھیں یہ مسلمون جو ہے وہ مسلمینہ میں تبدیل ہو گیا، دیکھنا فعل، دیکھنے والا فاعل، جس کو دیکھے وہ مفعول، محل نصب میں آیا، جمع مذکر سالم ہے، لہٰذا اس کی حالت نصبی جو ہے یا ما قبل مفتوح ہوگا، مجرور ہوگی، یا ہے ساکن اور اس سے پہلے جر ہے، یہ اس کی حالت نصبی ہے۔ وعشرین رجلا، 20 بندے میں نے دیکھے۔ وَأُولِي مَالٍ، وَأُولِي مَالٍ، اب دیکھیں یہاں ما قبل آ گیا کسرہ، اولی مالن، یہ واو جو ہے الو کا واو جو ہے یہ اولی یا میں تبدیل ہو گیا، یہاں پر بھی واو یا میں بدل گیا، یہاں عشرونہ والا واو عشرینہ یہ یا میں بدل گیا۔ اور مررتو بی مسلمین، مررتو بی مسلمین، یہ با کی وجہ سے محل جر میں مسلمو مسلمی بن گیا، یہ بھی یا کے ذریعے تبدیلی بتا رہے ہیں۔ وعشرین رجلا
و اولی مالن، اولی مالن، اب دیکھیں یہاں بھی یا کے ساتھ آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ با کی وجہ سے یہ سب کے ساتھ با چل رہا ہے، لکھا ایک بار ہے لیکن واو کے ذریعے سب کو ملا دیں گے اینڈ کر کے، لہٰذا یہ سب ایک ہی حکم میں ہوں گے۔ میں گزرا مسلمانوں، بہت سے مسلمانوں کے ساتھ، 2 سے زائد مسلمانوں کے ساتھ سے، 20 بندوں کے ساتھ سے، اور مال والوں کے ساتھ سے، قریب سے میں گزرا۔ تو دیکھیں یہاں پر یہ 3 مزید ہمارے پورے ہو گئے 16 میں سے، جس میں ان تینوں میں جو ہے ان 3 میں تثنیہ کلا کلتا اور اثنانی اثنتانی، اور جمع مذکر سالم 20 سے 90 اور علو، یہ 6 اقسام جو ہیں ان میں اعراب بالحروف ہیں، حروف کے ذریعے سے ہم معرب کلمے کی تبدیلی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں آپ دیکھیے کہ اب ہم نے کتنے مکمل کر لیے۔ اعراب ہمارے پاس تھے بالحرکت، اور اعراب ہمارے پاس تھے بالحروف۔ بالحرکت میں مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرائی صحیح، جمع مکسر منصرف، جمع مؤنث سالم غیر منصرف، یہاں آ گیا۔ اس کے بعد اسماء ستہ مکبرہ، یہ یہاں آ گیا۔ اس کے بعد تثنیہ، پھر کلا و کلتا، پھر اثنانی اور اثنتانی، پھر جمع مذکر سالم، یہاں پر چلیں، یہاں دونوں جگہ 8 پورے کر رہے ہیں۔ جمع مذکر سالم، اس کے بعد 20 تا 90 اور علو، 7 یہاں پر ہو گئے۔ یہاں 1 رہ گیا اور یہاں مزید ابھی 3 باقی ہیں، وہ ہمیں پڑھنے ہیں۔ تو 16 میں سے 12 اقسام الحمدللہ ہم نے مکمل کر لی اور ان پر اعراب جاری کر کے بتا دیے، جس میں سے 5 پر تبدیلی حرکت کے ذریعے دکھائی، ضمہ فتح کسرہ کے ذریعے سے، اور باقی جو ہے 7 پر ہم نے تبدیلی حروف کے ذریعے سے دکھائی۔ واو کبھی الف میں بدل رہا ہے، کبھی واو یا میں بدل رہا ہے، کبھی الف یا میں بدل رہا ہے، اس طرح کی تبدیلیوں کے ذریعے یہ اعراب کی تبدیلی آپ کو بتائی۔ یہ انشاءاللہ جیسے ہی 16 اقسام مکمل ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہم عربی عبارت لکھیں گے اور اس پر اعراب کی وجہ کو جان کر ہم خود اعراب لگانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ تھوڑی سی پریکٹس کے بعد ہم اس بات پر قادر ہو جائیں گے کہ ہم یہ اعراب لگانے پر انشاءاللہ کی صلاحیت پیدا ہو جائے ہمارے اندر۔